Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I am Abid M. Anwar, founder and CEO of Blue Apple Trainer and a business coach. ہمارا آج کا ٹاپک ہے پروگریس آف چائنا اینڈ اسلام. آپ کو بڑی حیرت ہو رہی ہوگی نا، چائنا تو کمیونسٹ ملک ہے، اس کا اسلام سے کیا تعلق؟ وہ تو اسلام کو چلنے بھی نہیں دیتا مسلمانوں کے خلاف. آپ کو پتہ ہی ہوگا جو کچھ وہاں پر حال ہوا ہے یا ان کی آزادی سے لے کے اب تک ہوا. لیکن آپ کو میں بتاتا ہوں انہوں نے اسلام کو کہاں کہاں اپلائی کیا ہے. میں نے ایک ایگزامپل اس کی بھی دی تھی جو یہودیوں نے، اسرائیل نے اسلام کے ایک اس کو اپلائی کیا تھا ایک چیز کو، اور میری ایک اس میں ہوگا نو آئیڈیا از بیڈ آئیڈیا کے اندر، وہ آپ دیکھیے گا. اور اس کے اندر کیا ہوا کہ ماؤ نے جس وقت یہ چلائی ہے، موومنٹ چلائی ہے آزادی کی، جد و جہد کر رہے تھے وہ، اور بہت اتنی ملین مارچ کی اتنی بڑی موومنٹ دنیا کی تاریخ میں نہیں ہے جتنی بڑی ہوئی ہے، جتنا ایریا انہوں نے کور کیا، اور آسانی سے نہیں کور کیا. کتنے لوگ مر رہے تھے اور مرتے چلے جا رہے تھے، لیکن ان کی موٹیویشن اتنی ہائی تھی کہ سب لوگ چلتے چلے جا رہے تھے. اور ماؤ ایک ویژنری لیڈر تھا. لیڈر کیا ہوتا ہے؟ ویژنری لیڈر ہوتا ہے جس کا ویژن ہو، جو آگے کا سوچتا ہے. وہ اگلے الیکشن کا نہیں سوچتا، اگلی جنریشنز کا سوچتا ہے کہ اگلے 100 آف ایئرس میرا کام کیسے چلے گا، میرا ملک کیسے چلے گا، میرے لوگ کیسے ترقی کرتے چلے جائیں گے. تو اس بندے کا ویژن تھا، تو ان کی اپنی اسٹڈی ہوگی نا دنیا جان کے چیزوں پہ. میرے پاس کالج کے زمانے میں، چونکہ میں اسٹوڈنٹس پولیٹکس میں تھا اور میں اسلامیہ کالج کا پریزیڈنٹ بھی ہوتا تھا، تو میرے لیے بہت ضروری تھا کہ میں اسلام کو، کمیونزم کو اور بہت ساری چیزوں کو اسٹڈی کرتا رہوں، کیونکہ ہر جگہ بحث مباحثہ ڈسکشن بہت ہوتا تھا. ایشیا سبز ہے، ایشیا سرخ ہے، اس کے اندر اسٹوڈنٹ دو گروپوں کے اندر بٹے ہوئے تھے، تو میرے لیے اسٹڈی کرنا ضروری تھا. اور اس اسٹڈی کے لیے میرے پاس دو کتابیں، میرے پاس پاکٹ سائز کی دو کتابیں ہوتی تھیں. ایک قائد اعظم کی اقوال کی تھی جس پہ قائد اعظم کی تصویر بنی ہوتی تھی، وہ تھی، اور وہ میرے پاس اکثر جیب میں رہتی تھی اور میرے مطالعے میں ڈیلی رہتی تھی وہ کتاب. اور دوسری میرے پاس ایک ریڈ بک تھی جو ماؤ زے تونگ کی تھی، اور وہ جو ہے بہترین کتاب تھی، اور ریڈ کلر کی کتاب ہوتی تھی، پاکٹ سائز کی ہوتی. یہ دو کتابیں میرے پاس ہوتی تھیں، میں جس کو مطالعے میں رکھتا تھا. ماؤ کی کتاب پڑھنے سے لگتا تھا کہ ساری اسلامک ٹیچنگ ہیں، سب ہم جیسے اسلام کو پڑھ رہے ہوں، جیسے ہم احادیث کو پڑھ رہے ہوں. جو اس کا نچوڑ تھا، وہ اس کا وجہ کیا تھی؟ اس نے اسلام کو اسٹڈی کیا ہوا تھا، اور اسلام ایک پریکٹیکل مذہب، اس کے حساب سے اس نے وہ شروع. لیکن اس میں کیا ہوا؟ اسلام اور کمیونزم کا مغلوبہ بنا دیا. کمیونزم کے اندر بھی بہت ساری چیزیں اسلامی اس کے اندر ہیں، لیکن ایکسٹریم ہونے کی وجہ سے وہ دنیا میں فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا. وہ سوشلزم، کمیونزم ناکام ہو گیا. جب اس کے اندر چینجز کی، روس نے بھی چینجز کی، چائنا نے بھی چینجز کی، تو اس کے حساب سے ان کا جو ہے وہ آگے انہوں نے پروگریس کی. اس وقت انہوں نے چاہا، جب چائنا بن گیا، چائنا آزاد ہو گیا، پاکستان نے اسے سب سے پہلے ایکسیپٹ کیا، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ اس کے اندر وہ اسلام کا پرچار کریں اور وہاں پر اسلام کو باقاعدہ ایک دین کے طور پہ کریں. اور اس کے لیے انہوں نے پاکستانی علماء سے رابطہ بھی کیا تھا ماؤ زے تونگ نے اسلام کے حوالے سے. لیکن چونکہ امریکہ کی پالیسی نہیں تھی چائنا کو، پرو چائنا پاکستان کو بنانے کی، تو وہ بیچ کے اندر آ گیا. اس نے کہا نہیں جی، آپ لوگوں نے نہیں جانا، اس کو کوئی ہیلپ آؤٹ نہیں کریں، وہ اس کو کرنے. تو اس نے اپنے حساب سے جو بھی اسلام کا سمجھ آیا، جو بوجھ بھی آیا، اس کے اوپر اس نے اپلائی کیا. آپ دیکھ لیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ہم سنتے ہیں کہ 22 لاکھ جو ہے وہ مائلز، اسکوائر مائلز کے اوپر ان کی حکومت تھی، اور وہ جو بدن کے اوپر ان کے وہ کپڑے جو ہے وہ ریپیئر شدہ ہوتے تھے، ریپیئر شدہ کپڑے پہن رہے ہوتے تھے نا، ٹانکے لگے ہوئے، کہیں کچھ کپڑا لگا ہوا، کچھ ہوا، اس طرح سے انہوں نے زندگی گزار رہے تھے نا. تو انہوں نے بھی ایسی زندگی گزاری. ایک پیریڈ کے اندر کیا ہوا کہ یہاں پاکستان سے ایک گروپ گیا ماؤ زے تونگ سے ملنے کے لیے. اس میں ہمارے پاکستان کے ایک بہت بڑے جو رائٹر اور پوئٹ تھے، جو دوہا بہت اچھا پڑھتے تھے، جمیل الدین آنلی، وہ بھی وفد میں گئے. اس وفد میں وہ بھی گئے، ماؤ زے تونگ کے پاس بیٹھے، وہ بھی بیٹھ کے باتیں کرتے رہے. تو ماؤ زے تونگ کا جوتا، یہ چائنا بن چکا تھا، چائنا آزاد ہو چکا تھا، اور چائنا کے اندر سے انڈسٹری کام کر رہی تھی، اور دولت کی آنی اسٹارٹ ہو گئی تھی. اگر وہ اپنے اوپر دولت خرچ کرتے تو بہت کچھ کر سکتے تھے. ان کا جوتا پھٹا ہوا تھا، ریپیئر شدہ جوتا تھا.
ان کو ہمت نہیں ماؤ زے تونگ سے پوچھنے کی، تو انہوں نے اپنا وہ جو ٹرانسلیٹر تھا اس سے پوچھا کہ بھائی ان کا جوتا تو پھٹا ہوا ہے، یہ کیسے پہنا؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ باری باری جوتے ملیں گے، ہمارے یہاں جوتے لوکل بن رہے ہیں اور لوکل ہی ملیں گے، باہر سے کوئی چیز نہیں آئے گی، ہم اپنے جوتے ہی پہنیں گے اپنی کمپنی کے، اور جب ان کا نمبر آئے گا ایک کامن مین کی طرح کا ہے تو یہ تب پہنے گا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اسلام سے سیکھا ایکویلٹی کا انہوں نے یہ لیا کہ جی سب کو برابر کے پیسے دو، سب کو برابر کی چیز نہیں۔ اسلام کے اندر ایکویلٹی جو ہے وہ ایکویلٹی آف رائٹ ہے، ایکویلٹی آف پروگریس ہے، کہ ہر ایک کو برابر کے مواقع ملیں، جو جتنا ترقی کرنا چاہے وہ اتنی ترقی کرے اور اتنا کمائے، اس کے اندر وہ ہے۔ لیکن انیشیلی وہ اس طرح سے کمیونزم کے حساب سے چلتے رہ گئے اور اس کے بعد چلے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ 70 کے اندر کیا ہوا؟ اس کو کنورٹ کر دیا گیا، اس کے اندر یہ کر دیا گیا جو اسلامی اصول ہے کہ آپ جتنی محنت کریں گے آپ اتنا کمائیں گے، آپ اپنی آمدنی اپنے پاس رکھیں، جیسے چاہے آپ خرچ کریں۔ چائنا کے اندر یہ سسٹم ہو گیا تو بزنس فلورش کر گیا، آپ اپنی پراپرٹیز بنا سکتے ہیں، آپ امپلائیز رکھ سکتے ہیں، لوگوں کو آپ امپلائی رکھ سکتے ہیں، جو جس کو چاہے امپلائی رکھ لے اس کے اندر، اور اس کے حساب سے جو اس کی آؤٹ پٹ آئے اس کے حساب سے اس کو پیسے دے۔ یہ سسٹم 70 سے رکھا تو ان کی اور پروگریس ہو گئی۔ جب ان کی پروگریس ہو گئی پھر انہوں نے، آپ دیکھیے کہ اسلام کے اندر کیا تھا؟ اسلام کے اندر ٹریڈ تھی، ٹریڈ کے اندر کیا تھا؟ ایکسپورٹ تھی۔ آپ دیکھیے اسلام کی اسٹڈی کیجئے تو اسلام کے اندر جو ہے ایکسپورٹ تھی۔ چائنا میں بھی وہ لوگ چیزیں ایکسپورٹ کرتے تھے، انڈیا میں بھی ایکسپورٹ کرتے تھے، یمن میں بھی کرتے تھے، شام میں بھی کرتے تھے، دنیا جان کے اندر کرتے تھے۔ اسی کو انہوں نے فالو کیا اور انہوں نے کہا جی لازمی آپ نے ایکسپورٹ کرنی ہے، ہر انڈسٹری جتنا بنائے گی، جتنا بھی بنائے اس کے اندر اس کا 10% ایکسپورٹ کرے گی، چاہے وہ 10 روپے کاسٹ پڑ رہی ہو اس کو، اور 5 روپے کی بھی ایکسپورٹ میں جاری، بیچو، ایکسپورٹ کرو، کرنا ہی ہے۔ باقی 90% پروڈکٹ کے اوپر اس 10% کا لاس ڈال دو اور اس کے بعد آپ کو پھر بھی پروفٹ میں رہو گے۔ تو انہوں نے یہ کر دیا اور ہر کمپنی کے لیے لازمی تھا، ہر انڈسٹری کے لیے لازمی تھا کہ اپنی 10% جو آؤٹ پٹ ہے اس کو ایکسپورٹ کریں۔ آج دیکھیے دنیا جان میں سب سے زیادہ ایکسپورٹ اس کی ہے، ٹریلینز آف ڈالرز کی اکنامی ہے، امریکہ سے بہت بڑی ہوئی اکنامی ہے اور بہت اسٹرانگ ہے، اور امریکہ نے ٹریلینز آف ڈالر اس کے چائنا کے ادھار دیے میں کمزور ہو گئی ہے۔ دنیا میں اس سے زیادہ پروگریس کسی نے نہیں کی دنیا جان کے اندر وہ۔ تو یہ سارا کچھ جو انہوں نے کیا اسلام سے سیکھ کے کیا۔ لوگوں کے اندر انہوں نے جو ہے کرپشن فری رکھا ہے، اسلام کے اندر کرپشن فری ہے نا معاملہ، سخت سے سخت سزائیں ہیں اسلام کے اندر، سخت سے سخت سزائیں ہیں اسلام کے اندر، جس کو دنیا نے کہا کہ جی یہ تو بہت غلط ہے، یہ تو ظلم ہے اور یہ سارا کچھ ہے، چائنا نے وہی سزائیں رکھی ہیں۔ کرپشن کے اوپر وہ کہتا ہے کہ اس بندے کو کھڑا کرو اور شوٹ کر دو، اور جو گولی اس کے اوپر استعمال ہو اس کی فیملی سے اس کے پیسے لو۔ تو مسلمانوں کی بھی یہ سخت سزائیں ہیں نا۔ آج مڈل ایسٹ کے اندر دیکھیے کتنی سخت سزائیں، آپ دنیا جان کے اندر دیکھ لیجئے، آپ امریکہ دیکھ لیجئے، یورپین یونین کے ملک دیکھ لیجئے، آپ کینیڈا دیکھ لیجئے، آپ آسٹریلیا دیکھ لیجئے، آپ جو ہے یو کے کو دیکھ لیجئے، آپ وہاں پہ کرپشن ہے، اور پولیس پہ سیکیورٹی پہ کتنا پیسے خرچ کرتے ہیں، سیکیورٹی کیمروں پہ کتنا خرچ کرتے ہیں۔ آج بھی وہاں پر آپ دیکھیے کہ سیکیورٹی کے لا کے پرابلم ہے۔ مڈل ایسٹ کے اندر کیوں نہیں ہے؟ سختی ہے نا، اس لیے وہاں پر نہیں ہے۔ وہاں کرپشن برائے نام ہے، اس کے اندر گڑبڑ بہت کم ہے۔ تو اس کے لیے سختی چاہیے، اور بہت، اور سب کو ایکول، کوئی بھی ہے۔ ماؤ زے تونگ کی وائف کے اوپر کو بھی پرابلم آیا تھا۔ آپ دیکھیے جو ان کا ہیرو ہے، جو سب کچھ ہے ان کا، اس کی وائف کو پرابلم آیا تھا، اور اس کے بعد آپ دیکھ لی کرپشن فری ہوتے جا رہے ہیں نا، بہتر ہوتے جا رہے ہیں، اپنی قوم کا، اپنی نیشن کا سوچتے ہیں نا۔ جیسے مسلمانوں کے اندر بھائی چارہ ہے کہ آپ نے اپنے مسلمان بھائی کو جو ہے وہ ایک جسم کی طرح سے، آج چائنا وہی سمجھتا ہے نا، دنیا جہان کے اندر بزنس کر رہا ہے، ٹریڈ کر رہا ہے، لیکن اسی طرح سے پھر علم کے حساب سے مسلمانوں کو کہا کہ آپ دیکھیے چائنا کتنا علم سیکھ رہا ہے، دنیا جہان سے بھی سیکھ رہا ہے، اور اپنی یونیورسٹیوں کو بھی اپڈیٹ رکھا، ورلڈ کی بہترین یونیورسٹیز ہوتی چلے جا رہی ہیں، چاہے آپ میڈیکل سائنس دیکھ لیجئے، میڈیکل
مینجمنٹ سائنس دیکھ لیجئے، یا آپ اس کو جو ہے کوئی ٹیکنیکل چیزوں کے اندر کسی چیز کے اندر بھی دیکھ لیجئے، اس کی جو یونیورسٹیز ہیں بڑھتی چلے جا رہی ہیں، اور دوسرا انہوں نے الاؤ بھی کیا تھا دوسرے ملکوں کے اندر، لیکن زیادہ تر لوگ وہاں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، بلکہ اب تو دنیا جان سے، اور خاص طور سے پاکستان جیسے ملکوں کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو وہاں چائنا پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ سب کیا ہے؟ وہ سارا کچھ اسلام کا سلسلہ ہے نا، جس کی وجہ سے ان کو ترقی ملی ہے۔ کمیونزم کو جب تک انہوں نے کمیونزم کو فالو کیا، انہوں نے وہ ترقی نہیں حاصل کی جب انہوں نے اسلامی اصولوں پہ، پہلے بھی اسلامی اصول اس نے دیکھے ماؤ نے۔ میں آج بھی آپ کو کہتا ہوں کہ آپ ماؤ کی اگر کتاب آپ کو مل جاتی ہے، ریڈ بک، آپ خریدیے، دیکھیے، آپ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ ساری اسلامک پریچنگ ہے، ساری چیزیں آپ کو وہی لگیں گی۔ تو اسلام کو انہوں نے ذہن میں رکھ کے انہوں نے کام شروع کیا، اور اس کے بعد اسلام اور کمیونزم کو مکس کر کے کام شروع کیا، پھر آہستہ آہستہ وہ اسلامی اصولوں کے اوپر آ گئے۔ آج ان کی ترقی آپ دیکھ لیجئے کہ وہ ساری اسلامی اصولوں کے اوپر ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ پریکٹسنگ مذہب ہے، عمل کرنے کا مذہب ہے، نماز روزے کا مذہب نہیں ہے۔ یہ نماز روزہ تو آپ کی اورینٹیشن ہے۔ اگر نماز روزہ اتنا ہی اہم ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا کہ بھائی تم لوگوں نے اگر نماز روزہ نہیں پورے کیے تو تم کو اس کا سزا ہوگی، تم کو جو ہے تم کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں یہ چیزیں چھوڑ دوں گا، حقوق العباد نہیں چھوڑوں گا۔ وہی بندہ معاف کرے گا جس کا آپ نے کیا، اور کمیونٹی کے لیے کام کرنے کو کہتا ہے، اپنے آپ پہ کام کرنے کے لیے نہیں کہتا، کمیونٹی کے اوپر کام۔ تو اسلامی اصولوں پہ جو بھی کام کرے گا، جو بھی عمل کرے گا وہ ہوگا۔ اور خالی کتاب کو، اس قرآنی کتاب کو چوم چاٹ کے ہم رکھ لیں گے تو جو آج مسلمان ملکوں کا حال ہو رہا ہے وہی ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے ٹیکنالوجی کتنی فاسٹ اس کی چلے جا رہی، کتنی چیزیں وہ کرتا چلا۔ ابھی آپ پاکستان اور اس کی انڈیا کی وار کے اندر دیکھیے، تو یہ ہر ٹیکنالوجی کے اندر اسلام کہیں آپ کو پڑھنے سے، آگے بڑھنے سے منع کرتا ہے؟ قرآن میں جا بجا کہا گیا ہے کہ آپ اس پہ غور کرو، اور اس پہ غور کرو، ترجیح دی ہے غور کرنے کو، آپ کو ریسرچ کرنے کو ترقی کہا گیا ہے۔ جو آج یورپ اور امریکہ اور ڈیولپ ورک جو ترقی کر رہے ہیں وہ اس ریسرچ کی وجہ سے کر رہے ہیں، ہم ریسرچ نہیں کر رہے۔ اور دوسری بات یہ کہی کہ اگر آپ غور نہیں کر سکتے، سمجھ نہیں کرتے، جیسے لکھا آپ اس پہ عمل کرو۔ ہم نے اس لیے قرآن کے اوپر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، کوئی زیر زبر پیش تک تبدیل نہیں ہوا قرآن کا۔ اور آج سائنس نے ثابت کیا کہ قرآن کے اندر جو چیزیں 1500 سال پہلے تھیں، آج وہ ساری چیزیں سائنس نے اس کو جسٹیفائی کیا، میڈیکل سائنس نے جسٹیفائی کیا، ڈاکٹروں نے اس کے اوپر بیٹنگ کی ہے کہ نہیں یہ چیز بالکل ٹھیک ہے۔ اسلام میں جو یہ وضو کے طریقہ بتایا، نماز کا طریقہ بتایا، وہ سارا کچھ وہ آپ میڈیٹیشن کہتے ہیں نا، کیا ہے؟ نماز ہی ہے نا۔ اچھی باتیں، نیک باتوں کو آپ کہتے ہیں، آپ اس کو پازیٹیوٹی کو کہتے ہیں، نیگیٹیوٹی نہیں کرنا۔ قرآن اور حدیث کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل کیا؟ تو اسلام تو یہی ہے نا۔ تو آپ اس کے اوپر عمل کیجئے۔ اگر آپ کو دیکھیے کہ اگر دنیا کی ترقی کے اندر کہیں پر بھی آپ دیکھ لیجئے، اس سے پہلے میں نے جاپان کے حوالے سے اسی ٹاپک پہ بات کی تھی، آپ اسے بھی دیکھیے، دنیا کی ترقی کو دیکھیے، وہ ساری اسلام کی مرہون منت ہے۔ اور آپ اگر اسلام پہ عمل کریں گے، خالی نماز، اسلام پہ عمل کرنے کا مطلب روزہ، نماز، زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ خیرات نہیں ہے۔ جو کہہ رہا ہے اس کے اوپر آپ عمل کرو، اس کے اوپر آپ پریکٹس کرو گے تو آپ بحیثیت انسان، بحیثیت خاندان، بحیثیت قوم ویسے ہی ترقی کرتی چلے جاؤ گے جیسے آج ہمارے جو ڈیولپ کنٹریز ہیں جیسے ویسے کرو گے۔ تو چائنا کی اس کے اندر پروگریس میں بھی یہی حال ہے۔ تو میں نے کہا آج اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ پہ بات ہوتی ہے۔ ٹل دین اللہ حافظ۔